الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس سورۃ الانعام آیت نمبر 94 سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، جِئْتَ، جئتما، جئتم، آیا، آئے، لیکن یہاں واو کا اضافہ ہے اس لیے کہ منصوب ہوا تو جئتمونا، ورنہ ہے کیا جئتم نا۔ یہ عربی قواعد کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اور تحقیق یہ قیامت کے دن، حشر کے دن، جب سب لوگ قبروں سے اٹھ کر پہنچیں گے اللہ تعالیٰ کے دربار میں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا فرمائیں گے؟ وَلَقَدْ جِئْتُمْنَا، یعنی جِئْتُمُونَا، تم ہمارے پاس پہنچ گئے، حاضر ہو گئے۔ کیسے؟ فرادا، جمع کس کی؟ فردان۔ جیسے سکارا جمع سکران، نشے میں مدہوش۔ کسالا جمع کسلان، تو یہ فرادہ جمع ہے۔ فردان یعنی اکیلا، تنہا، فرید، تنہا۔ فرد یعنی ایک کی بات نہیں ہو رہی ہے، سارے لوگ جائیں گے نا، تو تنہا۔ تو ترجمہ کیے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم حاضر ہوئے تنہے تنہا، اکیلے اکیلے، جبکہ سارے لوگ رہیں گے۔ اب اس کی وضاحت کر رہے ہیں کیسے اکیلے اکیلے۔ کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا نا پہلی دفعہ، ویسے تم اب دوسری دفعہ آ گئے۔ تو کیا مطلب پہلی دفعہ؟ پہلی دفعہ جب وہ پیدا ہوا تھا تو بے یار و مددگار اور برہنہ تھا، کوئی تھا اس کا؟ نہ کوئی یار، نہ مددگار اور برہنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ذکر کر رہے تھے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہ جانتی ہو کہ جب قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو سب برہنہ ہوں گے جیسے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ، برہنہ، بغیر کپڑوں کے، شرمیلی خاتون، باحیا۔ آج کل اگر کسی محلے میں کوئی برہنہ باہر نکلے کسی روڈ پر تو بدذوقی پیدا ہوگی آج کل کے اس ماڈرن زمانے میں، جبکہ عریانت کا وقت ہے۔ تو اس وقت کی بات کیوں نہ بولیں، فوراً بولیے اللہ کے رسول برہنہ، تو کیا ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ یعنی وہ پریشان ہے، سب تو وہ بھی اٹھائے جائیں گے نا، تو پریشانی لاحق ہوئی۔ فرمایا نہیں، کسی کو کسی کا ہوش نہیں رہے گا، کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا۔ تو یہ تو کیا، جیسے پہلے پیدا کیا، کیا منظر ہوگا۔ دوسرا سنیے، وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، چھوڑ کر آئے تم، ترکتم، ابھی ترکتمو نہیں ہے کیونکہ منصوب نہیں ہے نا، ترک تم چھوڑ کر آئے جو ہم نے دیا، خولناکم، کیا دیا؟ کیا دیا؟ کپڑوں سے آراستہ کیا، چھوڑ کر آئے، قیمتی
ताज तख्त सब, सियादत दी छोड़ कर आए, क़ियादत दी छोड़ कर आए, फ़न दिया वो भी छोड़ कर आए, बड़ी बड़ी डिग्रियां, प्रोफेसर थे, डॉक्टर थे, सब छोड़ के आए। खव्वलना में सब आता है। जनरल थे मिलिट्री के, होंगे कर्नल, सब छोड़ के आए। तो कैसे आए? जैसे पैदा हुए थे, बेयारो मददगार, सब छोड़कर पैदा हुए थे तो कुछ देखा ही नहीं था, लेकिन दुनिया में तुमने कमाया, हमने दिया, छोड़ कर आ गए। वरा ज़ुहूरिकुम, फिर क्या? हर एक की जमात थी, तंजीम थी, कोई सदर, कोई सेक्रेटरी, कोई हाकिम, तो सुनिए, और किसी का लीडर, और किसी के पीराने पीर, किसी का वली, किसी का शफात करने वाला। तो सुनिए, क़यामत में अल्लाह पूछेंगे, अल्लाह ताला, वमा नरा माकुम शुफा, हम देख नहीं रहे हैं। क्या कहते हैं अल्लाह ताला? सब छोड़कर आ गए, फिर हम वो भी नहीं देख रहे हैं, वो तुम्हारे शुफा अल्लदीन ज़अमतुम, जिनके बारे में तुम गुमान, ज़ुम रखते थे। ज़ुम यानी झूठा दावा, हकीकत के ख़िलाफ़। अन्नहुम फ़ीकुम शुरका, कि तुम ज़ुम रखते थे, झूठा दावा रखते थे कि वो तुम्हारे बारे में, फ़ीकुम, हमारे शरीक हैं, वो भी नहीं देख रहे। अच्छा, नौयत क्या? लक़द तक़त्तअ बैनकुम, तुम्हारे दरमियान के ताल्लुकात मुनक़ते हो गए, सिलसिला टूट गया। दुनिया में थे ना पार्टियां, बड़ी बड़ी पैसे जमा होते थे, कुछ भी हुआ तो मैं आपकी पार्टी का मेंबर हूँ, हिमायत कर दी, वहाँ सब गुम। यही नहीं, वज़ल्ल अन्कुम मा कुंतुम तज़उमून, तज़उमून, तुम जो ख्यालात रखते थे ना कि हमारी शफात करेंगे, अल्लाह के यहाँ सिफारिश करेंगे कि ये हमारी तंजीम से हैं, वो सब चले गए। क्या चले गए? ख्यालात भी दिल से निकल गए। वल्ला, क्या है ये? अल्लाह अल्लाह, शफाअत, सिफारिश। सबसे पहले सिफारिश और शफाअत जो घुसी है तौहीद परस्तों में, मुशरिकों में नहीं। किसमें? तौहीद का नाम लेवा। कौन थे वो? यहूदियत। हज़रत मूसा कैसा दिल लाए थे? दीन इलाही। सबसे पहले उसमें दाखिल हुई शफात, और उन्होंने शफात को जुज़ करार दिया कि हम नबियों की नस्ल से हैं, तो ये अंबिया हमारी सिफारिश करेंगे। मगर यहाँ रुके नहीं, यहूदी आदमी ही मसीहियत में दाखिल हो गया और ये अक़ीदा मसीहत में दाखिल कर दिया, बल्कि तरक्की करा दिया, इर्तिक़ा। मसीहत की असास और बुनियाद शफात, मज़ीद तरक्की कर गया कफ़ारा। अल्लाह, ईसा इब्न मरियम चले गए, आहा हा। तो शफात और कफ़ारा, तो अब उनका राहिब चर्च में जाइए हाथ फेर देता है। तो शफात भी हुई और कफ़ारा भी हुआ, लेकिन उस शैतान ने भी राह नहीं रोकी, चलता रहा, उम्मत मुहम्मदिया में भी शामिल हो गया। बैनुल अक़वामी तौर पर पूरे आलम इस्लाम में, एशिया हो, अफ्रीका हो, मशरिक़ वुस्ता हो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शफात इसी पैमाने पर है। उनकी पैदाइश व वफ़ात तो कूफा और बगदाद, हर जगह पर इनका उर्स मनाया जाता है, हर जगह पर देगें चढ़ाई जाती हैं। तो ये शफात हमारी उम्मत में दाखिल हो गई। समझाया जाता है नहीं, वो बुज़ुर्ग थे, कलाम पाक की आयतें भरी हुई हैं। तो ये सब धरे के धरे रह जाएंगे। क़यामत में अल्लाह तबारक ताला सवाल करेंगे, कहाँ गए तुम्हारे, कहाँ चले गए? हम देख नहीं रहे हैं। फिर ये भी कि वो तो सब मुनक़ते हो गए, बल्कि तुम्हारे ख्याल में जो ज़ौम था ना, वो भी ख़त्म हो गया।
تو شفاعت کون کرے گا؟ تمہارا اللہ کون؟ یہ خطاب یہودیوں سے نہیں، مشرکوں سے نہیں، مسلمانوں سے کہ تمہاری شفاعت کرنے والا کون سفارش کرے گا؟ ہمارا شریک کوئی نہیں۔ تو سنیے، ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فأنا تؤفکون۔ ذرا ذہن کو مستحضر رکھیے، اسماء صفات، تمہارا شفاعت، تمہارا اللہ کون؟ یقیناً اللہ فالق الحب۔ بہت اہم آیات ہیں۔ پھاڑنے والا دانے کو، حب یعنی دانہ، گیہوں، جوار، چاول، باجرہ، والنوا اور گٹھلی کو۔ دانہ کسے کہیں گے؟ جو کھایا جاتا ہے۔ گٹھلی کسے کہیں گے؟ جس کے اطراف کا کھایا جاتا ہے، آم، کھجور۔ تو اس کا پھاڑنے والا کون؟ اللہ تبارک تعالیٰ۔ دانہ گیہوں کا بو دیتا ہے کسان، نمی شبنم سے یا برسات کے قطرات وہ پھٹ جاتا ہے۔ تو فالق الحب۔ مگر ذرا غور سے سنیے، پھر کیا فرماتے ہیں؟ یخرج الحی من المیت، نکالتا ہے۔ اب نکالنے والا نہیں، فعل ہے، اخرج یخرج، نکالتا ہے، نکالے گا فعل۔ اور فالق کیا ہے؟ پھاڑنے والا، اس میں فاعل، صفت ہے اللہ کے ناموں کی، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اللہ، اس کی صفت فالق، پھاڑنے والا۔ پھر فرماتے ہیں یخرج، نکالتا ہے، صفت نہیں، فعل۔ زندے کو مردے سے، کیا مثال دیں گے زندوں کو مردے سے؟ میں کوشش کرتا ہوں کہ قرآن کے حروف سے باہر نہ جائیں۔ انڈا اور مرغی نہیں، انڈا اور مرغی کی کیا ضرورت ہے مثال کی؟ دانہ پھینک دیتا ہے کسان، مردہ ہے۔ بچہ گٹلی کو لات مارتا ہے، کھاتا ہے، چوستا ہے، پھینک دیتا ہے، مردہ ہے نا مردہ۔ برسات کے قطرات، شبنم، تو آم کا پیڑ نکلتا ہے، تو گٹلی مردہ تھی نا، تو آم کا پیڑ نکل گیا، بڑا پیڑ ہوا، درخت ہرے بھرے، پتیاں، آم، لکڑے، تو مردہ سے زندہ۔ سب میں اچھی مثال۔ تو اسی حروف میں لگے رہیے کہ دانہ اور گٹلی جسے مردہ سمجھتے ہیں ہم، وہ مردہ نہیں، مگر اللہ نے بتایا کہ نکالتا ہے مردے سے زندے۔ اچھا، پھر فرماتے ہیں مخرج المیت من الحی۔ اب اس میں فاعل ہے کہ نکالنے والا، اب نکالتا نہیں، غور کیجئے، مخرج اس میں فاعل، نکالنے والا مردے کو زندے سے۔ انسان سے مردہ بچہ نکلتا ہے، یا مرغی سے انڈا، انڈے سے مرغی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان اللہ، پھر فالق الحب والنوا، پھاڑنے والا۔ پھر فرماتے ہیں یخرج الحی، نکالتا ہے۔ فرماتے ہیں خالق السماوات، پھر فرماتے ہیں خلق السماوات، فاطر السماوات، فطر السماوات۔ تو فرق ذہن میں رکھیں، فاعل اس میں فاعل، خالق اس میں فاعل اللہ کی صفت، فاطر اس میں فاعل، خلق فطر فعل۔ کیا مطلب؟ خلق السماوات والارض، جب اس نے آسمان اور زمین بنائے تو خلق، اور خالق آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے بھی وہ خالق۔ رزقکم اللہ، روزی دیا، فعل، رزاق، رازق، تمہیں روزی دینے سے پہلے وہ رازق۔ فرق ہے دونوں۔ شاعر کسے کہیں گے؟ شاعر، شاعر بھی اس میں فاعل ہے، شاعر کہنے والا، مگر نہیں، جب وہ شعر کہتا ہے تو شاعر، شعر کہتا ہے تو شاعر۔ کاتب جب لکھتا ہے تو کاتب، حاسب حساب کرتا ہے تو محاسب، مگر اللہ تعالیٰ لکھنے سے پہلے کاتب، پیدا کرنے سے پہلے خالق، رزق دینے سے پہلے رازق۔ اب ایک بات ذہن میں رکھیے، بازاروں میں بہت ساری کتابیں ملتی ہیں،
اسماء حسنہ لکھا رہے گا کہ 1000 دفعے یہ ورد کیجئے، 3000 یہ ورد کیجئے، میں یہ نہیں بتانا چاہتا، یہ اسماء صفات کا حق ادا نہیں ہوتا، یہ حق نہیں۔ دیکھیے حق کیا ہے اسماء صفات کا، تو میں جو بتاتا ہوں اس کو ذہن میں رکھیے۔ ان اللہ، اللہ کا ذاتی نام، ایک ہی نام، باقی کیا صفات، لیکن اسے بھی اسم کہا گیا، ادعو لہ اسماء الحسنہ۔ تو جب اللہ کے ساتھ ایک صفت آئے کس کی؟ خالق کی، یا اللہ کے ساتھ ایک صفت آئے رازق کی، تو یوں سمجھیے کہ ساری صفت کا مجموعہ ہے، ساری صفات کا مجموعہ ہے، ایک صفت نہیں، سارے۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ دانے کو پھاڑنے والا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسے زندہ کرنے والا بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسے رزق دینے والا بھی ہے۔ دیکھیے رزق دے رہا ہے جبھی تو پیڑ بنے گا نا۔ اس کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے، حکمت سے وہ دانہ بڑا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ خبیر بھی ہے، سب کچھ ہے۔ دیکھیے آپ بیل لگائیے اور ڈنڈا کھڑا کر دیجئے، وہ بیل زمین پہ نہیں جائے گی، وہ خود بخود لپٹتی جائے گی۔ منڈپ بنا دیجئے، پھر منڈپ سے نیچے نہیں گرے گی، منڈپ کے اطراف میں حکیم، خبیر، علیم، سمیع۔ تو جہاں اللہ کے نام کے ساتھ کوئی ایک صفت آئے، ساری صفات کا مجموعہ ہے۔ تو سن لیے، فالق الحب والنوا، یخرج الحی من المیت۔ اب مرغی انڈے کی بھی مثال دیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ لفظ لفظ سے چلیں۔ سنیے، تو بات چل رہی تھی قیامت کے دن تمہارے شفیع شفاع غائب، یہ تمہارا اللہ، ذالکم اللہ۔ کیا؟ ذالکم اللہ۔ توجہ دیں، کیا مطلب ذالک؟ ذالک ایک اسم اشارہ، تو اگر آپ کم کا سب ترجمہ کریں گے تو شرک، اللہ، تو ذالکم کا مطلب کیا؟ ذالک ایک، ذالکانے دو، اولئک سب، ہذا ایک، ہذا نے دو، ہاؤلائی سب، پھر یہ کیا؟ تو سن لیجئے، پورے قرآن شریف میں متعدد بار ذال اسم اشارہ، یہ اللہ، اور کم تم، کم یعنی تم، نہیں تو ذالکم یعنی سب نہیں، تو ذالی یعنی ذا اللہ، کم تم سب کا، تو یہ اللہ تم سب کا۔ آہا، دیکھیے، ذالکما ربکما، ذا رب، کما تم دونوں کا، ذالک ربک، ذالکی ربکی، یعنی مونس۔ اسی طریقے سے کن، سورہ یوسف میں ہے، جب زلیخا نے بلایا، فلما قطعن ایدیہن، جب ہاتھ کاٹ دیے یوسف کو دیکھ کر، قلنا حاش للہ ما ھذا الا بشرا، یہ تو بشر نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو فرشتہ لگتا ہے۔ تو کیا بولی؟ فذالکن، فذال یعنی کیا؟ یوسف، کن یعنی تم عورتیں۔ تو اب یاد رکھیے، ذالکم اللہ، ذالک یعنی اللہ، ذال، اور کم یعنی تم، یہ تمہارا رب ہے، اللہ ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو، کہاں امیدیں باندھے ہو؟ اولیاء، پیران پیر، کیا، اور نہ جانے کتنے شکلیں فرشتوں کی، جنوں کی، تفصیل پر بتا رہا ہوں، اگلی آیت آ رہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ فالق الاصباح، اوپر تھا فالق الحب، پھاڑنے والا، یہاں معنی اس کے وہی، مگر اردو میں ذرا اسے ہم رنگ لگائیں گے۔ نکالنے والا، اصباح یعنی صبح، برآمد کرنے والا، حالانکہ وہ رات کو پھاڑ کر، چیر کر، صبح کو برآمد کرنے والا، بات وہی ہے، مگر ترجمہ جو بھی آپ چاہیں کریں۔ تو فالق الاصباح وہی ہے۔ کوئی ہے کسی کی مجال کہ رات سے کہے کہ دن ہو جا،
کسی کی مجال نہیں. وہی یہ اس کی صفت ہے اور ساری صفات کا مجموعہ ہے کسی کی مجال کہ دانہ ڈالے اور خاموش بیٹھے رہے کہ اس کا پیڑ بنے گا؟ نہیں، بلکہ وہی ہے جس طرح رات کو پھاڑ کر دن نکالتا ہے، دن میں رات داخل کرتا ہے، دانے کو پھاڑ کر پیڑ بناتا ہے، یہ سب وہی ہے. وہ تمہارا رب ہے اور تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو. اچھا اور سنیے، یہ تو بات تھی کھانے کی، دانے کی، گٹلی کی، کھجور کی. تم دیکھتے ہو، رات کو دیکھو، رات کو اس نے بنایا، جعل اللیل سکنا، راحت کی چیز. اگر کہیں دن ہی دن ہو تو ان سے پوچھئے کیسے پریشان ہے. تو رات کو سکون، انسان سوتا ہے، اور صبح تازگی، تر و تازگی. اور کیا؟ وجعل الشمس والقمر حسبانا، سورج کو چاند کے طلوع غروب کو حساب سے بنایا. ہے مجال سورج کی آگے نکل جائے، چاند کی پیچھے رہ جائے؟ نہیں. کیا مطلب حساب سے بنایا؟ سورج نکلتا ہے اپنے حساب سے، چاند نکلتا ہے اپنے حساب سے. دونوں تاریخیں چل رہی ہیں. نام رکھ لیے کیا؟ میلادی. نام کیا؟ ہجری. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں، ان اللہ عندہ 12 شہرن فی کتاب اللہ. اللہ کی کتاب میں یوم خلق السماوات والارض، اللہ کے پاس کتاب میں، لوح محفوظ میں 12 مہینے. کب؟ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم. یہ تو پہلے سے ہے. ہجرت کے پہلے رمضان تھا، رمضان میں وہی نازل ہونا شروع ہوئی. اور 1 تاریخ کیا بولے؟ عیسوی، ہمارے یہاں کہتے ہیں، یہاں میلادی. تو تاریخ کی کتاب پڑھیں گے، لکھا رہے گا قاف میم قبل عیسوی، قبل میلادی، عربی اسٹائل میں. تو یہ تو آسمانوں پیدا ہوئے جب سے. تو کیا مطلب؟ یہ ہم نے نام رکھ لیے، ہم نے ہجرت سے، جبکہ ہجرت کے پہلے تاریخ چل رہی ہے، اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے. لیکن یہ دونوں تاریخیں کہیے، دونوں مخلوق ہماری خادم ہے کہ نہیں؟ بتائیے. آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ تاریخ ان کی اور یہ ہماری. نہیں، شمسی اور قمری، اس لیے میں کہتا ہوں. اب لوگ سمجھ نہیں پاتے شمسی اور قمری. چلیے عرفات جانا ہے، کب کون بتائے گا؟ قمر، چاند بتائے گا. عرفے کا دن کب بتائے گا نا، تاریخ. عرفات میں چلے گئے، ابھی عرفے کا وقت کون بتائے گا؟ سورج. عرفے کا وقت کیا کب سے شروع ہوتا ہے؟ زوال سے لے کے 10ویں کے فجر کے طلوع تک. یہ نوٹ کر لیجئے. عرفہ، اس وقت میں اگر کوئی عرفہ پہنچ گیا، حج ہو گیا. تو سورج نے بھی بتایا. چاند بتائے گا رمضان کب، سورج بتائے گا کہ کب سے شروع، روزہ کب، نماز کا وقت. تو یہ دونوں ہمارے خادم ہیں. کون؟ چاند اور سورج. اور یہ رات و دن، اور یہ دانہ اور گٹھلی. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ منصوبہ بندی ہے. کیا ہے؟ منصوبہ. یہ اندازہ ہے. کون شہادت دے رہا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ. تم کہاں جا رہے ہو؟ اولیاء کے پیچھے. کہاں شفاعت کے طلبگار ہو؟ کس کے دربار میں جا رہے ہو؟ یہ منصوبہ اس نے بنایا. تو جب وہ شہادت دے رہا ہے تو ہر عقل مند کی، ہر توحید پرست کی آواز ہونا چاہیے کہ ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ اندازہ چاند و سورج، آم کی گٹھلی اور دانے، حب و نوا، یخرج المیت من الحی، یہ ہماری بھی شہادت ہونی چاہیے. تو ہر ذی عقل و شعور توحید پرست کی آواز ہو. تو جب یہ آواز ہو تو پھر اس کی توجہ کہاں ہوگی؟ اسی اللہ کی طرف. پھر سنیے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.
وہی تو ہے کون؟ ذالکم اللہ ربکم، وہی جس نے بنایا نجوم، نجم کی جمع تاروں کو، سیارے ہے نا، نام دیے مشتری، زہرا وغیرہ، جی کیوں؟ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ تم ان سے راستہ حاصل کرو، بہا تاروں کے ذریعے، بر خشکی کی اندھیریوں میں اور سمندر کی اندھیریوں میں۔ اللہ، کیا مطلب؟ کہ یہ جو مخلوق ہے، سورج چاند، یہ تمہیں وقت بتاتا ہے کہ نماز کب پڑھو، کب عرفے میں بیٹھو، کب روزے رکھو آسمان پر۔ اب تاروں کا بھی نمبر شروع ہوا تھا بیان، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہاذا ربی، جی یہ تمہارے خادم ہے، تارے بھی، سیارے بھی۔ خشکی میں آپ کو راستہ ملے گا، سمندر میں اندھیرے، یا مطلب کیا؟ جب راستہ معلوم نہ ہو، یہ اندھیریاں، یہ کوئی ضروری نہیں کہ اندھیرا ہی ہو، تو رات کی اندھیریاں ہو اور سمندر کی اندھیریاں ہو، آپ کو راستہ بتائیں گے۔ نمبر 1 سورہ انعام، یہ آیت نوٹ کر لیں کہ سیارے ہمارے خادم ہیں، کیا بتاتے ہیں؟ راستہ۔ نمبر 2 سورہ ملک، سبھی پڑھتے ہیں چونکہ فکر رہتی ہے کہ پڑھیں تاکہ قبر میں سہولت ہو جائے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، تاروں کا فائدہ ہماری خدمت کیا؟ ہم نے تاروں کو آسمان جو دنیا کے قریب ہے اس کو زینت بخشی تاروں کے ذریعے۔ تو نوٹ کر لیں یہ 2 سورہ ملک کی آیت ہے۔ دوسرا کام وہ زینت ہے، جھومر لگے ہوئے ہیں، اسی لیے لوگ مسجدوں میں، محفلوں میں جھومر لگاتے ہیں، زینت ہے۔ تیسرا کیا؟ رجوما للشیاطین، شیطانوں کی مرمت کے لیے۔ شیطان آسمان سے ہی آیا نا، حضرت آدم علیہ السلام، حوا اور شیطان، تو شیطان اکیلا نہیں تھا، ذریت تھی اس کی، جی تو بھیج دیا گیا دنیا میں۔ اب اس کو جو عادت پڑی نا کہ دربار میں کیا ہوتا ہے تو کوشش کرتا ہے، تو تاروں کو رجوما للشیاطین، انہیں فرشتے تاروں کو لے کر مارتے ہیں۔ کبھی اتفاق ہوا ہوگا، دیکھے ہوں گے، آسمان کی طرف دیکھو رات میں تو تارا نظر آتا ہے، نام رکھ لیا دمدار، دم نہیں ہے اس کو، وہ تو راکٹ کی طرح دھواں دم چھوڑتا ہے، جی تو کہنے کا مقصد یہ 3 باتیں نوٹ کر لیں، راہ بتاتے ہیں، زینت ہے، اور شیطانوں کی مرمت کے لیے۔ پھر کیا بات ہے؟ کہتے ہیں کہ فلاں کا ستارہ آج گردش میں ہے۔ اچھا، آپ کا ستارہ گردش میں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد نے روایت کیا ہے، من اقتبس علما من النجوم، جس نے ان سیاروں سے علم حاصل کیا، یہی گردشیں تاروں کی، سیاروں کی، قد اقتبس شعبۃ من السحر، تو اس نے جادو کا علم حاصل کیا۔ یہ جادو ہے۔ 3 چیزیں، ہمارے خادم اللہ، جو ہماری خدمت کرنے والا ہو اس سے پوچھتے ہو کہ ہماری تقدیر کیا ہے۔ اپنے یہاں نوکر آتے ہیں صاف صفائی کے لیے، اس سے پوچھو کہ ادھر آج ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے، افسوس کی بات ہے۔ اما وہ تو اشرف المخلوقات ہے، وہ تو انسان ہے، بولتا ہے، سمجھتا ہے، مگر پوچھتے ہیں کس سے ہیں؟ تاروں سے۔ تو اس کو نوٹ کر لیں۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، اللہ کھول کھول کر بیان کر دی ہم نے آیتیں، کس کے لیے؟ جو جانتے ہیں؟ نہیں، جانتے ہیں ان کے لیے کیا؟ وہ تو جانتے ہیں۔ تو کیا مطلب جانتے ہیں؟ یعلمون، یہ فعل ہے کس کا؟ یہ فعل ہے، تو کبھی اسم بول کر فعل مراد لیا جاتا ہے، مطلب جو جاننے کا ارادہ کرتے ہیں۔ کس کا؟ جاننے کا ارادہ۔ دیکھیے، ایک امی ہے، کچھ پڑھا ہی نہیں، امی کے بعد دوسرا درجہ کون سا؟ علم حاصل کرے، تو اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ جو امی ہے، کہ کلام پاک ساروں کے لیے ہے،
عربوں میں آئے تو کیا پڑھے لکھے نہیں تھے نا سب؟ تو امی ہو، ان پڑھ ہو، مگر جاننے کا ارادہ تو کر لو۔ تو جو جاننے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو جو جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا۔ اب رہا سوال یعلمون، ایک درجہ ہے، امی ایک درجہ ہے، امی کے بعد یعلمون یعنی علم، اور اس کے بعد تفقہ، اس کے بعد ایمان، اس کے بعد جہالت، ترتیب سے آ رہے ہیں، تو اس کو ذہن میں رکھیے۔ لقوم یعلمون، جو جاننے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ابو جہل تو پڑھا ہوا نہیں تھا نا، وہ تو امی تھا۔ اس سے پوچھا گیا جنگ بدر میں کیا محمد جھوٹا ہے؟ بولے کمبخت، محمد جھوٹا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ہاشمی سب لے لیں گے، نبوت بھی رسالت بھی، تو دوسرے کیا لیں گے؟ جی، تو یعلمون کا مطلب علم رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، جو جاننا چاہتے ہوں۔ تو سنیے، کھانے کی چیزوں کی طرف توجہ دلائی، فصلنا الآیات، پھر آفاق، اب اپنے نفس میں کیسے فصلنا الآیات؟ سنیے، هو الذی انشأکم من نفس واحدہ فمستقر ومستودع قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہے نا؟ یعلمون یفقہون، وہی ہے جس نے انشأکم من نفس واحدہ، پیدا کیا تمہیں ایک ہی جان سے، فمستقر یعنی کیا؟ لمبے رہنے کی جگہ، مستودع چند دن رہنے کی جگہ، مستودع گوداؤں، کپڑوں کا ویئر ہاؤس، فوڈ ہاؤس، چند دن کے لیے رہتا ہے نا، تو معنی ذہن میں رکھے، مستقر لمبا رہنے کی جگہ، مستودع چند دن رہنے کی جگہ۔ ہم نے آیتیں کھول کر بیان کی، کس کے لیے؟ جو تفقہ، اب علم سے بڑھ کر۔ تو سنیے، انشأکم، ایک تو ہے خلقکم، خلقکم یعنی پیدا کیا، تو انشأکم کے معنی بھی پیدا کیا، یہ ترجمہ ہوا، ترجمانی نہیں ہوئی۔ خلق کے معنی بھی پیدا کیا، انشأ کے معنی بھی پیدا کیا، نہیں، اب ترجمانی نہیں کر سکتے سوائے مفہوم، تو انشأ کسے کہیں گے؟ خلق یعنی پیدا کیا۔ وہ تو کسان بھی پیدا کرتا ہے، گیہوں ڈالتا ہے، بولے میں نے چاول پیدا کیا، کیا پیداوار آپ کے یہاں کیا ہے؟ تو بولے چاول ہے۔ کسان خلق تو ہو سکتا ہے مگر انشاء نہیں ہو سکتا۔ انشاء ینشو انشاءً، امت مسلمہ کی نشأت ثانیہ کی ضرورت ہے۔ کیا مطلب انشاء کی؟ انشاء کے معنی خلق نہیں، بلکہ خلق کے بعد اس کی پوری نشوونما، اس کی تربیت، اس کی ذمہ داری۔ پیدا تو کیا، اس پیدائشی جسم کو، مٹی سے جسم کو نشوونما کی ضرورت بھی دے دی۔ کیا؟ حب و نوا و تمر و عنب، سب فواکہ، غذا، اور جو دین اس کا جو روح ہے اس کے لیے بھی انتظام کیا، کتاب الہی۔ تو انشاءکم، فرق ہے انشاء میں اور خلق میں، مگر ظاہری چیز سے توجہ دلائی جا رہی ہے، اس میں روحانیت ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ من نفس واحدہ، کیا مطلب نفس واحدہ؟ پیدائش تو ماں باپ سے، ہر فرد آتا ہے ماں باپ سے، کیوں؟ یہی تو سمجھنا ہے، یہی تو رونا ہے۔ خلقکم ازواجکم من انفسکم، تمہارے جوڑے تمہاری جنس سے پیدا کیے، یہ نہیں فرمایا کہ تم آدم اور حوا سے، نہیں، خلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، ہے نا، کہ اس سے جوڑا پھر پھیلائے لوگ۔ کیوں؟ وحدت آدم، کیا مطلب ہے؟ وحدت آدم۔ کسی بھی دین میں چلے جائیے، امت مسلمہ میں جائیے، مسیحیت میں جائیے، یہودیت میں، بدھ مت میں، ہندو مت میں، ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ پہلا آدمی کون؟ آدم، لکھا ہوا ہے، سنسکرت میں ہے، سارے کتابوں میں ہے، وید میں ہے آدم، اور وہ اعتراف کرتے ہیں آدم، اور انہی سے پیدا ہوئی ان کی جو روح حوا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ من نفس واحدہ، مطلب کیا ہے؟ وحدت آدم۔ تو ہماری انسانیت اگر یہ سمجھے کہ ہم ایک ہی انسان کے اولاد ہیں، تو اس میں وحدت آئی۔ کبھی یہ جھگڑا فساد ہوگا، یہ کالے ہیں، یہ گورے ہیں، یہ افریقن ہیں، ایشین ہیں، نہیں، وحدت آدم۔ اس کے بعد وحدت الہی، تمہارا الہ ایک، تو یہ دو وحدتیں جمع ہوگی تو دنیا میں کوئی فساد نہیں ہوگا۔
کوئی تنفر نہیں ہوگا، مگر کیا بیان کریں وحدت پر؟ وحدت امت ہی نہ رہی۔ ہم تو وحدت انسان کی بات کر رہے ہیں، وحدت امت ہی نہ رہی۔ ہر جماعتیں سمجھتے ہیں کہ ہم ہی جنت والے ہیں، ہم ہی راہ حق پر ہیں۔ تو اب اس وقت جو ضرورت ہے شدید وہ نشأت ثانیہ کی ہمارے امت کی، اور یہ نشأت ثانیہ کون کرے؟ ہم آپ کی ذمہ داری ہے، کلام پاک سے، احادیث رسول سے۔ تو اس کو ذہن میں رکھیے۔ اچھا، من نفس واحدہ فمستقر ومستودع، ترجمہ آپ کو کئی ملیں گے، مگر میں جو بتا رہا ہوں وہ اور چیز ہے۔ مستقر کے معنی لمبا رہنے کی دن۔ اب لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، الجھن بھی۔ کوئی کہتا اب پیدا ہوتا ہے انسان تو باپ کے صلب سے اور ماں کے سینے سے، پھر رہتا ہے رحم مدر میں، تو صلب میں بھی ہے۔ تو کسی نے کہا ہے کہ صلب یعنی مستودع اور رحم یعنی مستقر، کسی نے کہا کہ صلب یعنی مستقر۔ تو میں اس الجھن میں نہیں لے جاتا ہوں۔ سنیے، مستودع کسے کہتے ہیں، مستقر کسے کہتے ہیں؟ میں مستودع یعنی چند دن، ٹھیک ہے؟ جب یہ بات سمجھ لیں گے قرآن کی آیت سے تو کھل کر بات سامنے آئے گی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم و حوا اور شیطان اتر جاؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 36، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مستقر، تمہارے رہنے کی جگہ اب دنیا ہے، تو لمبا رہنے کی جگہ اب رہو، تو مستقر۔ اللہ اب آپ کو لے جاتا ہوں جنت میں، خالدین فیہا، جنت میں رہیں گے ہمیشہ، حسنت مستقرا و مقاما۔ اللہ اللہ، تو جنت کی جگہ کیا؟ مستقر۔ چلیے جہنم کا نظارہ کرتے ہیں۔ جو جہنم میں جائیں گے، انہا ساعت مستقر، آہا، مستقرا و مقاما۔ تو مستقر زمین میں رہنے کی جگہ، مستقر جنتیوں کو جنت میں رہنے کی جگہ لمبے دن، مستقر جہنمیوں کو جہنم میں رہنے کی جگہ۔ اللہ اللہ، سلیمان کے دربار میں چلیے، حضرت سلیمان علیہ السلام، کہا کہ بلقیس اپنا ساز و سامان لے کے آ رہی ہے، وہ ضرور اطاعت گزار ہو کر آ رہی ہے، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہوتی ہے نا۔ ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، کون ہے جو اس کا عرش لے آئے قبل اس کی کہ وہ آ جائیں سر تسلیم کر کر کے؟ قال عفریت من الجن، عفریت نے کہا کہ میں لاتا ہوں مجلس ختم ہونے سے پہلے۔ نہیں، ایکم یاتینی بعرشہا، تو الذی عنده علم الکتاب، اس نے کہا کہ جس کے پاس علم کتابیں تھا، قبل ان یرتد طرفک، اور فلما استقر عنده، کیا؟ جب اس کا عرش اس کا تک، فلما استقر قال هذا من فضل ربی، تو کیا مطلب؟ استقر جب حاضر ہوا۔ تو استقر کے کئی معنی ہیں، تو آپ مختصر نہ کریں کہ باپ کی پشت اور ماں کا رحم، نہیں۔ مستقر یعنی جنت، اصل مستقر ہمارا جنت ہے، تو پھر یہ دنیا ہمارے لیے مستودع، ٹھیک ہے؟ لیکن دنیا ہمارے لیے لمبی جگہ ہے، اس لیے مستقر بھی، لیکن اصل ہمارا وہ مستقر۔ تو اب یہ کئی جگہ پر آئے گا، اور بھی ایک آ رہا ہے پانچواں، جب اس آیت پر پہنچیں گے تب۔ جی اب سنیے، قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون۔ اللہ امی، ان پڑھ، پھر جاننے کی کوشش کرتا ہے تو جانتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، علم، پھر تفقہ، جب تک تفقہ نہیں آئے گا، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو ہے، وہ تفقہ نہیں اختیار کرتے۔ اور حدیث میں ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، تو تفقہ ہے کیا؟ اسی تفقہ سے فقہ، ہمیں اس موضوع کو نہیں چھیڑنا ہے۔ تو تفقہ ہے کیا چیز؟ سب سے پہلے امی، پھر علم، پھر تفقہ۔ سائنسدان دیکھو،
حضرت ابراہیم اور نیوٹن کا مقابلہ کرو، کیا دیکھا تھا اس نے؟ سیب کو گرتے ہوئے دیکھا تھا نا۔ کیا بنایا اس نے؟ زمین کے اصول بنائے۔ آج تک وہ اصول دنیا والے سائنسدان فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کشش زمین کی تو اس پر محنت کیا، اور کشش کو الٹا کیسے کیا جائے، اب اوپر کیسے اڑے، پانی میں کیسے دوڑے، یہ اسی کی سب محنت کا نتیجہ ہے۔ مگر ایک حد تک آ کر رک گیا، تفقع ندارت، اس لیے کہ تفقع کیا؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو تھا اس کے پاس بھی، تو تفقع دل کا فعل ہے۔ کس کا؟ دل کا۔ جیسے تقوی دل کا ہے نا، تو تفقع بھی دل کا فعل ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم تفقع، انبیاء تفقع تک پہنچے، اور انہی کے شرک کو انہی کے کلام سے ادا کر دیا۔ مگر یہ سائنسدان محنت بڑی کی، مگر ایک حد تک جا کر رک گئے۔ تو یہ دوسرا درجہ بہت اہم ہے تفقع، آپ معمولی نہ سمجھے۔ تو تفقع ہم نے یہ آیتیں کھول کھول کر بیان کی، تو مطلب کیا؟ جو فقہا ہیں ان کے لیے نہیں، جو سمجھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اگر فقیہ ہے تو اس کو سمجھانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جو ارادہ رکھتے ہیں۔ اب باقی رہا ایمان اور جہالت، تو سنیے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون يعلمون يتفقهون يؤمنون ثم يجهلون بجهالة۔ وہی ہے جس نے اتارا، دیکھیں انزل فعل، آسمان سے پانی نکالا، اس سے کیا نکالے؟ نباتات، ہر کل شئین، دیکھیے آپ ہریالی دیکھ رہے ہیں زمینوں میں، پھر نکالا اس سے خضرا، شاخیں ہری بھری ہوتی ہیں، پھر اس سے دانے تہ بتہ متراکبہ، ایک کے اوپر ایک۔ اللہ چاول بوتے ہیں، بالی آتی ہے تو کتنے دانے ہوتے ہیں سنبلہ میں؟ گیہوں کے دانے ایک نہیں، کس کی شان ہے؟ اسی کی، کسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ عربوں کو چونکہ مرغوب اور عرب کو یہی چیز سمجھ میں آ سکتی تھی، ان کی غذا کیا تھی؟ کھجور، انگور۔ تو وَمِنَ النَّخْلِ، کھجور کے درخت، مِن طَلْعِهَا، گپے گابے جہاں سے وہ نکلتا ہے اس کا خوشہ، قنوان خوشے، دانیاں لٹکے ہوئے۔ اب وہ یہی غذا تھی ان کی۔ اور باغات انگوروں کے، زیتون کے، انار کے، مشتبہہ و غیر متشابہ، ملے جلے۔ اللہ زمین وہی، پانی وہی، مگر کہیں انار چھوٹا، کہیں انار بڑا، دیکھیے کہیں اس کا لطف، کہیں اس کا لطف، ملے جلے۔ آم بھی دیکھیے نام رکھ لیے، کہاں کا آم ہے، تو یہ ملے جلے، زمین وہی، پانی وہی، رنگ میں مختلف، لذت میں مختلف، کس کی شان ہے؟ انسان کے بس کی بات ہے، نہیں کر سکتا۔ تو یہ انظروا، دیکھیے، اِلَى ثَمَرِهِ، جب وہ پھل دیتا ہے، وہ اِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ، پھلوں کی طرف جب پھل دیتا ہے اور پکتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ یؤمنون کیا مطلب یؤمنون؟ تو سنیے، سب سے پہلا امی اگر جاننا چاہتا ہے تو جان لے تو عالم، صحیح ہے نا؟ اب عالم تو سائنسدان بھی عالم ہوئے، ان کا نام بڑا شہرا۔ اب اس کے بعد تفقع، اگر اللہ ہدایت دیتا ہے، مگر اللہ ہر ایک کو تفقع عطا نہیں کرتا۔ حدیث صحیح، یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جو اپنے عقل سلیم کو استعمال کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ نشانیاں جو ایمان کا ارادہ رکھتا ہے، کیا؟
ایمان والے تو آنکھ بند کیے ہوئے کہتے ہیں ہر چیز کاریگر اللہ 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 اللہ. کوئی پتھر مارے سر پہ تو بولے اللہ جی, کوئی چوری کرے تو بولے اللہ. صوفیہ کا یہ طریقہ ہے, کچھ بھی ہو اللہ. تو جو ارادہ کرے اللہ اللہ. تو پھر ایمان کے بعد درجہ کون سا؟ یاد رکھیے, یہ جو میں بتلا رہا ہوں قرآن کے اسلوب سے. اصل مسئلہ کیا ہوا کہ دین پہنچا عربستان سے ہمارے یہاں ہندوستان میں. ہم نے بھی گرامر پڑھے, لیس العالم کالجاہل, عالم جاہل کی طرح نہیں. اب ہمارے دماغ میں وہی رچ گیا کہ عالم کے جاہل اور عالم. مگر قرآن دیکھو کیا کہتا ہے, جاہل کا ڈگری کہاں ہے, جاہل کا درجہ کہاں ہے؟ ایمان کے بعد. سنیے, اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا, تمہارے پاس ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے ایمان آ جائے, فقل سلام, تو ان کو میرا سلام کہیے. ایمان والے غور سے سنیے, سلام کہیے اور کہیے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, تمہارا رب جس پر ایمان لائے نا اس نے اپنے اوپر رحمت نکلی. انہ من عمل سوءا بجہالۃ, تو ایمان کے بعد درجہ ہوا کہ جو کوئی جہالت سے برائی کرے, تاب واصلح فانہ غفور الرحیم. تو اس کو ذہن میں رکھیے. قرآن فہمی, قرآن کا ادراک اگر چاہتے ہیں تو قرآن کے اسلوب کو جانیے. کہاں درجہ رکھا ہم نے, یعنی قرآن کے اسلوب سے, اور ہم نے کہاں درجہ رکھا اس کا. تو لقوم یؤمنون, اچھا تو جو ایمان رکھتے ہیں, بات کہاں سے چلی تھی؟ ما نرا شفعاءکم, تمہارے وہ سب شفعاء غائب ہو گئے. تو سنیے ابھی کیا ہو گیا تمہیں؟ علم, تفقہ, ایمان. تو سنیے, وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. بنایا اللہ کے ساتھ شریک جنوں کو, جن جیسے آدم تو جن. وَخَلَقَهُمْ, واو اور کا نہیں, حالانکہ جب کہ جنہیں تم نے شرکا بنایا اللہ نے پیدا کیا ہے نا. خلق یعنی اللہ, انہیں. اچھا دوسرا ترجمہ کیا؟ جناتوں کو شریک بنایا, جب کہ جناتوں کو اور جنہوں نے جناتوں کو شریک کیا ان کو سب کو اللہ نے پیدا کیا. تو تراجم تو مختلف ہو سکتے ہیں جی. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ, تراش لیے اللہ کے لیے لڑکے اور لڑکیاں بغیر سند کے. سبحانہ وتعالی, پاک ہے وہ, بہت بلند ہے جو یہ وصف صفات بیان کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. کیا مطلب؟ شریک کیسے بنائے؟ شریک بنائے جناتوں کو, فرشتوں کو. مشرکین عرب میں جنات اور فرشتے, فرشتوں کی تو صورتیں مورتیں بنا دی گئی تھیں اور آج پوری دنیا میں وہی چل رہی ہیں, دیوی, اب نام دوسرا رکھ لیے. اور جنات تو یہ شریک کیسے ہوئے؟ کبھی دنیا میں ایسا دیکھا آپ نے کوئی شیطان کی عبادت کرتا ہے, کہتا ہے تو میرا شریک ہے؟ وہ تو گھبراتے ہیں, بھاگتے ہیں جن سے. شیطان جن ایک ہی ہے نا, شیطان جن من الجنۃ والناس. وہ تو جب سرکش ہو جاتا ہے تو اس کا نام شیطان ہے. تو کیا مطلب؟ یہ جا کر پہاڑوں میں پکارتے تھے کہ اس پہاڑ کے جن, اور اس کے نام کا ذبیحہ کرتے تھے. تو شریک کیا کہ نہیں کیا؟ شریک کیا. اور فرشتوں کی تو مورتیاں بناتے تھے. اب یہ شرکا کون ہوئے؟ انسانوں کے بھی شیطان شریک ہوئے اور جناتوں کی بھی. انسانوں کے شیطان کون؟ راہب, مجاور. ہمارے یہاں بہت سارے مجاور ہیں جی. اور ایک تو باوا, تو باوا کو خوش کرنے کے لیے مجاور کو خوش کرتے ہیں. شریک کیے کہ نہیں کیے؟ کیے نا شریک. اچھا
پھر جتنی بھی ان کے فرشتوں کے نام کی جو مورتیاں تھیں عربوں کے پاس، وہاں بھی مجاور رہتا تھا. تو جاتے تھے کہ پوچھیے ہمارے نام کا تیر نکالیے، تو پہلے اسے بھی ہدیہ دیتے تھے نذرانہ. یہ کیا بات ہے؟ کس کو شریک بنایا؟ کس کی پوجا کی؟ اچھا ہم کہتے ہیں کہ ان کی پوجا کرنا، تو کہتے ہیں کہ ہم تو پوجا نہیں کرتے. وہ بھی یہی کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ہم تو ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ اللہ کے یہاں ہمیں قریب کر دیں. جائیے مزاروں پہ سجدے ہو رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سجدہ نہیں کرتے، سجدہ تو اللہ ہی کو کرنا ہے. تو یہ سجدہ کیسا؟ کہتے ہیں کہ یہ تعظیم کا سجدہ، بڑے لوگ ہیں شفاعت کریں گے. اچھا کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی شیطان کو پوچھتا ہے؟ نہیں. اصل میں ہم سمجھ نہیں رہے عبادت نام کس کا. اطاعت اگر کسی کی جائے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر، اس کا نام شرک ہے، شریک ہے. اللہ وحدت الہی، اور اس وحدت الہی کو، دین الہی کو پہنچائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اب اگر ہم اس میں تیسرے شخص کو شریک کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، یہ بھی شریک. کیا دین میں کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ تو کوئی سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ نے اسے شریک کیا ہے تو یہ بھی شرک ہے. اب ہماری یہ ضرورت ہے کہ ہم اس کو پھیلائیں اور آگے بڑھائیں. اچھا یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں کہ تم راہبوں کے پیچھے، مجاوروں کے پیچھے، پورے امت اسلامیہ ہم ان کی بات کیوں کریں غیروں کی؟ مزاروں پر دیکھیے آپ جا کے کیا حالت ہے، شریک بنا رکھیں. جب کہ اللہ کون ہے سنیے. اچھا نذرانے کے تعلق سے کہ شریک جو بناتے ہیں، بھینٹ چڑھاتے ہیں ان کو، کہ اس مورتی کو یا اس شریک کو، شیطان کو خوش کرنے کے لیے عرب لوگ کیا بکریوں کا بھینٹ دیتے تھے اس پہاڑ پر. مگر اب یہ ترقی کرتا گیا. حالانکہ اس وقت بھی تھا. عبد المطلب نے منت مانگی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے تو ایک بیٹے کو ذبح کروں گا. تو نمبر آیا کہ اس کا عبداللہ کا. محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. مگر اللہ کو جسے پیدا کرنا ہے، رکھنا ہے. حضرت موسیٰ کہاں پیدا ہوئے؟ تو قریش کے لوگ درمیان میں آئے کہ نہیں اس کے بدلے اونٹ ذبح کرو. تو آپ نے اونٹ ذبح کی. تو یہ پہلے سے عادت تھی اور اب بھی ہے. لیکن الحمدللہ کہ ہماری امت میں فردوں کی، انسانوں کے بھینٹ چڑھانے کی عادت نہیں ہے، الا ماشاءاللہ کہیں ہو. لیکن عام طور پر کوئی پل بن رہا ہے، کوئی انہیں مکان بنانا ہے تو پکڑ کے لا کر بھینٹ چڑھاتے ہیں. اپنے بچوں کو بھی بھینٹ چڑھاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ شرکاء الجن، جناتوں کو شریک کرنا. تو اللہ تعالیٰ اس نوست سے بچائے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم امت مسلمہ میں محنت کریں. تو سنیے وہ کون سا؟ تعالی عما یصفون، وہ بہت بلند ہے. بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شيء وهو بكل شيء علیم. بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کا یہاں بھی پیدا کرنے والا. تو خلق السماوات والارض، فاطر السماوات والارض. تو بدی یعنی پیدا کرنے کے پہلے بھی یہ بدی. دیکھو اس میں فاعل فاعل، مفعل جیسے مخرج، اور فعیل جیسے بدیع، سمیع، علیم، یہ سب اسماء صفات. سمیع، علیم. تو بدیع آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے عدم سے وجود میں لانے والا، یہ ہے بدیع. انسان بڑے بڑے کمپنیاں بنا لے مگر وہ بدیع اس کے ساتھ صفت نہیں ہے، بلکہ وہ بناتا ہے، کاریگر ہے، صنع ہے. تو یہ تمہارا رب ذالکم اللہ بدیع السماوات والارض. تم نے اس کے لیے لڑکیاں، لڑکے شفاعت کرنے والے. ضرورت کیا؟ انا یکون لہ ولد، اس کے لیے لڑکا کیوں کر ہوگا. ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی تو کوئی بیوی بھی نہیں. وخلق کل شیء، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا. دیکھیں خلق اور خالق فرق ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. لہذا افطرا پر درج ہے. سنیے ذالکم اللہ،
ذالکم اللہ ربکم. اب تو واضح ہوا اس کا قاعدہ گرامر. ذالکم سے مراد کیا؟ لا الہ الا ہو. اللہ تبارک تعالیٰ شہادت دے رہے ہیں کہ لا الہ الا ہو. خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا. اس میں صفت اللہ کا نام خالق. جب خالق ہے تو حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے، سمیع بھی ہے، محیی بھی ہے، ممیت بھی ہے. کسی دانے کو مارتا ہے، کسی کو زندہ کرتا ہے. سارے صفات کا مجموعہ. جی. فاعبدوا، اسی کی عبادت کرو، اسی کی پرستش کرو. کیا چاہیے ہمیں؟ کم سے کم ہماری امت کو کیا چاہے؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز کا نگہبان ہے. کسی کے شفاعت کی ضرورت نہیں. تو مکالمہ ہوگا قیامت کے دن. قیامت کے دن تو جن کے پیران پیر، جن کے غوث پاک، جن کے اولیاء جو نذرانے کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہی براہ راست پوچھیں گے تم تنہا ہو گئے کہ کہاں گئے؟ تمہارے خیالات سے بھی وہ گم ہو گیا. اب آئندہ کی جو آیت آ رہی ہے، آئندہ ہم اسی پر ختم کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئندہ کی آیت لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. یہ تمہارا رب، اس کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا، اور وہ سارے کو ادراک کیے ہوئے. تو یہ تمہارے شفاعت کرنے والے کچھ نہیں کر سکتے. تو ادراک کیا ہے؟ معراج میں ادراک ہوئی یا نہیں؟ مہینے کی مناسبت سے حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث بہت کچھ بیان کرنا ہے. تو ہم اس کے لیے آئندہ جمعہ ہی اس آیت پر آئندہ جمعہ کا درس کا آغاز کرتے ہیں. تو انشاءاللہ معراج کے بارے میں مختصر جو حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث کو اس کی شرح میں اس سے استدلال کرتی ہیں، ابھی سے بتا دیتا ہوں. تو انشاءاللہ اس کے کچھ مسائل اور پھر 103 نمبر آیت سے درس کا آغاز ہوگا. تو اللہ تعالی ہمیں جو ہم نے اس وقت سیکھا ہے شفعاء اور اللہ کے اسماء صفات، ان چیزوں کو مستحضر رکھیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو. دیکھیے کوشش کریں، لا الہ الا ہو، ہاں نہیں ہونا چاہیے. لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ. یہاں بھی مد ہے، فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آیت بڑی مناسبت سے آئی، ماہ رجب. چلیے جی. آپ کو وقت نہیں دیتے، 1 گھنٹہ ہو جاتا ہے، کیا کریں؟ کافی ہے اتنا. امی ہاں، اصل میں اس میں فرق. اصل میں امی کے معنی کیا؟ ماں نے اسے جنا، یا امی. اور یہاں بولتے ہیں وہ عین سے عمی یا عمی، یعنی حمزہ سے، اور وہ بولتے ہیں یا عمی یا چچا. جی، یہ خیال رکھنا، دونوں میں فرق ہے، امی اور عمی. ہر آدمی جو پیدا ہوتا ہے وہ امی ہے. ہاں، عدم لکھنا پڑھنا نہیں سکھا امی ہے. تو مطلب علم کی کیا ضد؟ کیا؟ امی کی ضد علم. بالکل صحیح پہنچا آپ. ہاں نہیں، ماں کو آواز دیتا ہے امی، یعنی اس کی ماں. لیکن یہ کہ وہ ماں نے اس سے پیدا کی امی، یعنی بغیر پڑھا لکھا، یہ مراد ہے. مطلب یہ مراد نہیں کہ ماں بھی جاہل ہے، ماں تو پڑھی لکھی بھی ہوتی ہے نا. آپ تو ڈاکٹرز بھی ہیں. یہ بہت اچھا سوال کیا ہے. امی کا مطلب بغیر پڑھی نہیں. امی کا مطلب جس نے مجھے امی جنا، یہ مطلب ہے. بہت اچھا سوال کیا، ماشاء اللہ. کیا مطلب امی کا؟
اے مجھے امی بغیر پڑھا لکھا جننے والی، کما خلقناکم اول مرہ. اب وہ جانے وہ امی ہے یا عالمہ ہے یا تفقہ ہے یا ایمان ہے یا جہالت ہے، وہ جانے. بہت اچھا پہنچے آپ، سمجھے نا درجات کو، ماشاء اللہ. چلیے جی. ابو جہل یہ اصل میں جہالت کے معنی علم کی ضد نہیں، اس لیے ہم کنفیوز ہو رہے ہیں. تو میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کیا ہوں کہ علم کی ضد جہالت نہیں. وہ تو بہت اچھا جانتا تھا نا، اس نے کہا تھا کہ کمبخت محمد جھوٹا نہیں، کہا تھا نا اس نے. ہاں تو وہ امی کے بعد درجہ کس کا؟ یعلمون، یعنی جاننا چاہتے ہیں. تو وہ جانتا تھا لیکن تفقہ تک نہیں پہنچا. تو اب علم کے بعد اگر ہم تفقہ تک نہ پہنچے، دیکھیے کئی علماء ہیں ہمارے یہاں، حفاظ کرام ہیں، لیکن تفقہ تک نہیں پہنچتے. تو قرآن کی آیتیں ایسی پڑھتے ہیں کہ پیچھے پریشانی ہوتی ہے. جیسے ابھی میں نے بتایا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا هو، تو یہ کیا ہے؟ تفقہ کا درجہ ہے نا. تو ہمیں تفقہ چاہیے. اور کئی ایسے آیتیں ہیں اکثر نماز میں پڑھتے ہیں، وہ احزاب کی آیت لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات، عذاب کا ذکر ہوا. اب یہاں تفقہ چاہیے. اب ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ وَيَتُوبُ اللَّهُ، تو کہتے ہیں والمشرکات وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اللہ یہ کیا بات ہو گئی؟ مشرکات کو اور توبہ کو جمع کرتے ہیں، تو تفقہ نہیں. غور کیجئے اس پر. یہ حافظ لوگ ہیں نا، اکثر چونکہ انہیں کیا بتایا جاتا ہے کہ بیچ میں چھوڑو تو یہ ادا کرو. تو آپ نے مشرک کو چھوڑا، چھوڑ دو، ابھی مسلم سے یہ ادا کرو، ہے نا. یتوب اللہ علی المؤمنین، اس کو ذہن میں رکھیے گا. یہ عام بیماری ہے حفاظ کرام میں. جی تفقہ نہیں نا. ہاں ان کو ایک ہی قاعدہ بتایا جاتا ہے کہ ملائیں، جوائن کریں، پیون لگائیں، بس. اب کتنے جم لگائیں، ایسا ہے نا. اصل جم دماغ کا ہے، تفقہ ذرا شدھ بدھ ہونا عربی کی، اصل یہ تفقہ ہے. جی تو اسی کی تو ہم محنت کر رہے ہیں نا، مگر محنت کرنے دیتے نہیں، نام لگا دیتے ہیں، چڑھاتے ہیں. جاہل کسے کہیں گے؟ ہاں جاہل کسے کہیں گے؟ جاہل تو میں نے من عامل سوءا بجہالۃ، یعنی وقتی طور پر اس کے ذہن سے غائب ہو گیا اور وہ گناہ کر گیا، اسے کہیں گے جاہل. جو تفقہ سے کام نہ لے اسے کہیں گے جاہل. تو ڈاکٹر بھی غلطی کرتا ہے تو کیا وہ جاہل ہے؟ پڑھا لکھا نہیں ہے. عالم بھی غلطی کر، الذین یؤمنون بآیاتنا، صحابہ کرام کی بات ہے، تو وہ ایمان والے تھے، انہوں نے غلطی کی تھی. تو آپ نے جاہل کا درجہ کہاں رکھا؟ جاہل کا درجہ وہ اتنا گیا گزرا نہیں ہے. جی ہاں اس وجہ سے لوگوں نے شروع کر دیا. وہ تو جہالت کا باپ ہے، مطلب اس نے تفقہ سے کام نہیں لیا، ہر درمی ضد کیا. جی 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 مانتا تھا. جی جی تفقہ کے بعد بھی ہر درمی ضد، تو یہ جہالت. لہٰذا ایک چیز کو یہ یاد رکھنی ہے، جہالت علم کا کوئی جوڑ نہیں ہے. عالم بھی جاہل، ایمان والا بھی جاہل. تو جہالت کا اللہ نے اطلاع پھر رکھی ہے، انو من کیا تاب واصلف انو غفور رحیم. تو جہالت کا تو یہ جہالت تو علاج ہے، اس کا مٹا دیا جائے گا، نیکی بھی لکھ دی جائے گی، اور کیا چاہے. تو جہالت کوئی کون سا اس کا درجہ ہوا؟ تو یہ چیزیں قرآنی اسلوب سے سمجھ میں آئیں گی نا جب پڑھیں گے تو. اب فضائل کتاب پڑھنے سے کیسے سمجھ میں آئیں گی؟ چلیے. ہاں ہاں سامنے وہ، ہاں اصل میں سامنے وہ لاتے نہیں، وہ گھبراتے ہیں. میرے سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کیوں نہیں لاتے ہیں. یہاں تک کہ مجھے بھی گھبرا رہے ہیں، ڈراتے ہیں کہ ایک لفظ آپ کا اگر غلط نکلا تو گرفت ہو گیا. اچھا یہ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن عمل سوءا بجہالۃ، یہاں تو سو نہیں ہے، غلطی سے کوئی لفظ نکل گیا تو کیسے گرفت ہوگی؟ وہ تو خطا ہوئی. غور ہی نہیں کرتے ہو، غور ہی نہیں کرتے. اب انسان بولتا ہے نا، جذبات میں ہے، تو کوئی لفظ کبھی قرات میں آیتیں بھی امام لوگ غلط پڑھتے ہیں تو کیا اس پر گرفت نہیں ہوگی؟ وہ تو دیکھو ایک ہوتا ہے تلفظ میں زبان کیا پھسل گئی، لکھڑ گئی. تو یہ چیزیں معافانہ ہے. اصل میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ڈرائیونگ کا لائسنس مل گیا، ٹھیک ہے نا. اب آپ گاڑی چلائیں گے تو فالٹ کریں گے نا، گھر میں بیٹھے رہیں گے تو غلطی کریں گے.
تو پھر آپ کو عالم کی ڈگری ملی تو آپ تبلیغ کریں گے تو غلطی کریں گے، تبلیغ نہیں کریں گے تو غلطی نہیں کریں گے، تو اجر کسے ملے گا زیادہ؟ گھر میں بیٹھنے والوں کو یا غلطی کرنے والوں کو؟ ہاں یہ تو سمجھنا ہے، مگر ان کو کون سمجھائے؟ جو سمجھے ان کو کیسے سمجھائے؟ جی افلا یتدبرون القرآن ام قلوب لا یفقہون بها، وہاں اللہ نے یہ بھی فرمایا ان کو تدبر ہی نہیں کرتے، ان کے پاس دل ہیں لا یفقہون بها، کیا کریں؟ وہ تو اسی میں لگ گئے، فسدت الصلاۃ وظہرت الصلاۃ، بس اسی میں گھوٹ رہے ہیں، شافعی حنفی مالکی، بس آگے جاتے نہیں۔ چلیے بس اچھا ہے کہ آپ بات کو پھیلیں، اپنے گھر سے شروع کریں تبلیغ، میں بار بار کہتا ہوں گھر سے، مطلب یہ صحت، اگر دیکھیے میرے یہاں کوئی بڑا مجموعہ نہیں اور فنکشن نہیں اور میں اس کا طالب بھی نہیں، صرف آپ اپنی بیگم کو بچوں کو، تو میرا درس آگے بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ تو پھر آپ کی بیگم صحیح پڑھتی؟ جا کے پوچھیے نا، پہلے پوچھیے، پہلے پڑھائیے، کلمہ بھی صحیح کرائے تو۔ اچھا ابھی تیسرے کلمے کی بات تھی، آئندہ انشاءاللہ کلمہ تمجید، اس میں بھی بڑی غلطی کر جاتے ہیں، تو پہلا کلمہ تو ہوا نا، انشاءاللہ ابھی کلمہ تمجید کیا ہے؟ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ ولا الحمد، ہاں جی وہ بھی بتائیں گے، تو پھر جا کے پوچھیے جی، چونکہ میں امتحان لینے جایا کرتا تھا نا، تو وہ سب خامیاں میرے سامنے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت، ہاں جی